کہتے تھے کہ مدینے میں جنت ہے لیکن جنت میں مدینہ نہ ہوگا تو جب خود جنت ہوگی تو پھر مدینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ مدینے میں آپ جنت کی تعریف کر رہے ہیں پر جب پوری جنت مل جائے گی تو بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا الٹی بات ہے کہ مدینہ نہ ہوگا، مدینے والا ہوگا تو مدینہ ہوگا۔ مدینے ہم کیوں جاتے ہیں؟ حضور نہ جاتے کوئی مدینے جاتا؟ وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، اور جو لوگ جاتے تھے پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ حدود میں جب پہنچتے تھے تو گدھا کی طرح 3 دفعہ وہ آوازیں نکالتے تھے کہ ہمیں وہ وبا نہیں پکڑے گی، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں وبا پکڑ لے گی۔ وہ تو ارض الوبا تھا۔ جب صحابہ گئے سب بیمار ہو گئے تو سیدہ عائشہ نے حضور پاک سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابھی بلال سے پوچھا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، کافروں پہ لعنتیں کر رہا ہے، میرا ابا بھی، تو صحابہ سارے بیمار ہو گئے۔ تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے مکے کی محبت ڈالی ہے کہ لوگ کھینچے آ رہے ہیں، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ وَانْقُلِ الْجَفَاءَ وَالْبَلَاءَ إِلَى الْجُحْفَةِ، اور یا اللہ یہ وبائیں اور بیماریاں جو ہیں وہ جوفا یہودیوں کی طرف منتقل کر دے۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارے پاس تو شفا موجود ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ فرمایا کہ اپنی یہ انگلی جو ہے ایسے زبان پہ رکھو اور مدینے کی مٹی پہ رکھو، اور مٹی جتنی اس کو لگ جائے اس کو چاٹ لو اور کہو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا، یا اللہ تیرے نام سے اور مدینے کی مٹی، اور دعا مانگتے تو سب صحابہ نے کیا اور دوسرے دن سارے ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ کے بندے جب مدینے والا جنت میں ہوگا تو ہمارے لیے تو وہی مدینہ ہے۔ شیعہ میں کون فرقہ صحیح ہے؟ اکثر تو غلط ہیں، باقی کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح ہیں، لیکن تمہارے ملک میں وہ نہیں ہیں جو صحیح ہیں، تمہارے ملک میں وہی ہیں سارے ملنگ دڑنگ ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہے، میں قتل کر سکتا ہوں نہیں کر سکتے؟ حکومت کو اطلاع کرو۔ اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سود کھانے والے سے دور رہیں، سود ایسی زہر ہے کہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ ثاقب رضا مصطفی کہتا ہے کہ یزید نے مدینے میں 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل، یہ ساتھ تھا اس کے، یہ گنتا رہا۔ ٹھیک ہے اس نے کوئی زیادتی کی، لیکن یہ تو غلط ہے کہ اس نے 10,000 تابعین کو شہید کیا ہے۔ یزید نے مکے میں بیٹھ کے شراب پی، یہ کون کہتا ہے کہ آپ ساتھ تھے اس کے؟ سب جھوٹی باتیں جو شیعہ نے گھڑی ہیں، جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ اقتدار کی وجہ سے جنگ ہو گئی ان کے درمیان میں، ورنہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ نعوذ باللہ مکے میں یا حرم میں بیٹھ کے شراب پیتا ہو۔ اقتدار کی جنگ تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جھگڑا تھا اسی قصاص عثمان پہ، تو ان دنوں روم کے بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ حضرت علی ہیں کوفے میں اور مدینے میں، اور حضرت معاویہ ہیں شام میں، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر موقع ہے کہ ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ جب مدینے پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو گویا کہ حکومت تو پھر ہماری ہو گئی نا۔ اس نے فوجیں تیار کی اور ان کی فوجیں بارڈر کے قریب آ گئیں۔ حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے خط لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہو، خدا کی قسم میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، کبھی جرأت نہ کرنا۔ حضرت علی نے بھی بالکل ہی لکھا، اگر تم نے حملہ کیا میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ان کے بڑے مقام تھے، رحماء بینہم، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہارون نبی ہے، داڑھی پکڑ لی، انسان ہو جاتے ہیں۔
فطری تقاضے. پھر خود اللہ سے معافی مانگے, اللہ تغفر لی واخی, یا اللہ اگر آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو معاف نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان باتوں کو کبھی بھی نعوذ باللہ, یہ دور وقت کے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں, جبر ہوتا ہے کہ آدمی. لیکن اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ اتنے بڑے گناہ گار تھے, پھر حضرت حسن نے کیوں سلو کر دی؟ پھر حضرت حسن ان سے ہمیشہ وظیفے لیتے رہے. اسرائیل بنانے کے لیے یہودی کوشش کر رہے ہیں اور وہ 90% کامیاب ہو چکے ہیں. کسی دیوبندی یا بریلوی یا حدیث عالم جس نے جرائم کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا, اور سب کو سب آگاہ کریں, تمہیں پتہ نہیں لگا, آج تک تم نہیں سن سکے, نہیں پڑھ سکے. علماء الحمدللہ باقاعدہ تقریر میں قولاً فعلاً عملاً باقاعدہ کر رہے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے میں بیان پڑھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا کہ بھئی اسرائیل کے تسلیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے, ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے, مر جائیں گے. تو مانا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا. یہ کیا کہ علماء نہیں کرتے. حضرت علی بالکل جب صلح ہو گئی تو خلیفہ بن گئے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی دی. حضرت سلیمان کو ولی عہد تو وحی کے بعد, میرا بھائی ولی عہد کو باپ کے بعد نہیں اللہ نے بنایا تھا, ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا اور حضور نے بنایا تھا. آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے, اس کے ذریعے اللہ دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائیں گے. تو حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا اور حضرت حسن نے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق صلح بھی کی. تو وہ بھی تو حضور کا حکم تھا. پتہ نہیں تمہیں حضرت معاویہ سے کیا چڑ ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, فوت ہو گئے ہیں, اب مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا. پپلی راجن کے علاقے سے تھے, بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ, اور مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف, بڑے زبردست. ایک دفعہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے, پتہ نہیں حضرت کو کیا خیال آ گیا, تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی ایسا کرو, آج فیصلہ کرتے ہیں, جھگڑا چھوڑو. تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہے, حضرت علی کی ہے, ابو بکر غلط ہے, چلو ہم خلافت تمہیں دیتے ہیں, پہلے یہ تو بتاؤ بناؤ گے کس کو خلیفہ. تو ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا, خواجہ تھا, خواجہ تھا کوئی قطب الدین کے نام سے, وہ نشے میں بیٹھا تھا بھنگ کے. تو اس نے سر اٹھایا, کہنے لگا پیر صاحب حضرت میں خلیفہ بنوں گا. تو میں دیکھا سید کو, تو پھر بھی نہ میری کھوجے لے گئے, پھر فائدہ کیا ہوا خلافت دینے کا. محمد علی شاہ سے پپلی راجن والے. ایسے جو 1400 سال گزر گئے, ان جھگڑوں میں نہ پڑو, تم اپنی اصلاح کرو. وہ بڑے لوگ تھے, اللہ نے ان کا شان رکھا ہے, اور وہ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے, ان کا تو مقام ہی الگ ہے. اللہ سب سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا. میرا دوست ہمارے عمرہ آیا, طواف کے بعد بچھڑ گیا, صفا کے ساتھ چکر نہیں لگائے, کمرے میں آ گیا, اوپر والی چادر اتار کے قمیض پہن لی, پھر مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. بہرحال دم تو اس پہ پڑ گئی نا, وہ پہلی صفا مروہ تو نہیں کی نا, اب یہ تو دوسرا عمرہ کیا. طواف کے دوران قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں, جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اگر قرآن پڑھنا بہتر ہوتا تو حضور پاک نہ پڑھتے. بغیر نیت مکے سے مدینے سے عمرے پہ حنفی مسلک میں دم ہے. عورت کو مدینے سے ماہواری ہے, اگر اس کا مکے میں قیام تھوڑا ہے پھر احرام نہ باندھے, کیونکہ اس کو عمرے کے بغیر پھر جا نہیں سکے گی. ہم دفتر میں ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد گیم کھیلتے ہیں, تو گیم کے بجائے قرآن شریف پڑھ لیا کرو. ضروری گیم کھیلنی ہے, پہلے ڈیوٹی کرتے ہو پھر شیطان کی ڈیوٹی کرتے ہو, فائدہ کیا ہوا؟